بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی معاشرے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا کردار تاریخ اسلام کی روشنی میں۔ آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما جو امہات المومنات، جو مومنوں کی ماں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ جب ہم بیدا یا ذات الحبش نامی مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں کھو گیا۔ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان کا ہار جو گلے میں لٹکا ہوا تھا وہ کہیں پر ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے، اور لوگ بھی جو صحابہ تھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ وہیں اسی مقام پر رک گئے۔ اس موقع پر نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس پانی تھا، نہ اس جگہ پانی کا کوئی نام و نشان تھا۔ چنانچہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے پاس آ کر کمپلین کیا، شکوہ کیا، گزارشات پیش کرنے لگے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کو ایسی جگہ روک رکھا ہے جہاں پانی ہی نہیں ہے، اور لوگ کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے، یعنی جہاں وہ ہار ٹوٹ کر گرا تھا اس جگہ پہ نہ پانی قدرتی طور پر ہے زمین کے اندر یا زمین کے اوپر پانی نہیں ہے، اور نہ ہی جو مسافر تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام تھے، نہ ان کے پاس پانی کا کوئی اسٹور تھا، ذخیرہ تھا، نہ ان کے پاس پانی موجود تھا جو وہ پی کر اپنی جان کو بچا سکیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر شکایت کرنے لگے کہ دیکھو تمہاری بیٹی جو عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ روکا جہاں پانی کی قلت ہے، پانی ہی نہیں ہے، اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ اس طرح تو لوگ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اور یاد رکھیے، پہلے کا سفر آج کی طرح کا سفر نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز پر یا گاڑی پر، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں ہائی وے سے، ایسا پہلے نہیں تھا۔ پہلے گھوڑے، گدھے سے پہ، اونٹ پر اور پیدل سواری لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ نتیجتاً 1 مائل چلنے میں 1 گھنٹے لگ جائے، 1 2 2 3 3 4 4 10 گھنٹے لگ جایا کرتے تھے چند مائل چلنے میں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ایسی جگہ روک رکھا ہے جہاں پانی ہی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی موجود نہیں ہے، اسٹور نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا ابو بکر صدیق میرے پاس آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کو ایسی جگہ روک رکھا ہے، ایسی جگہ محبوس کر رکھا ہے جہاں پانی نہیں ہے، نہ لوگوں کے پاس پانی ہے اور نہ زمین کے اوپر پانی ہے، نہ زمین کے اندر کوئی کنواں ہے، کوئی نلکا ہے، کوئی وسیلہ ہے، کوئی سبب ہے پانی کا، نہیں ہے پانی۔ قصہ مختصر، ابو بکر صدیق نے عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کو ڈانٹ پلائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر کے بھی یہی گلہ کیا، شکایت کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آرام فرما رہے تھے، ان کا سر مبارک
عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضان مبارک پر تھا۔ اس وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے حرکت کرنے سے باز رہی، یعنی صرف سوال کا جواب دیتے رہے، ورنہ عموماً انسان باڈی لینگویج کو استعمال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک سوئے رہے، اسی طرح اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ران پر سر رکھ کر سوئے رہے۔ چنانچہ آپ کی صبح بغیر پانی کے ہوئی، یعنی جب پانی نہیں تھا تو انسان پی نہیں سکتا، نہا نہیں سکتا، دھو نہیں سکتا اور وضو بھی نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا آگے تک ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 43، یہ آیت نازل فرمائی اللہ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت یعنی باتھ روم رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو یعنی اپنی بیوی کے قریب گئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، چنانچہ اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس رخصت کے نزول کے مناسبت سے فرمایا، آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں یہ جو آیت اتری ہے تفصیل سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں جس اونٹ پر سوار تھی ہم نے اسے اٹھایا تو ہمیں اسی کے نیچے سے ہار مل گیا، وہ جو ہار کھویا تھا، وہ جو ہار ٹوٹ کر گرا تھا، وہ کہیں اور نہیں، جہاں پر اونٹ کو بیٹھالا تھا اسی اونٹنی کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا، جو کہ اونٹ کے اٹھتے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ ہار، ان کا ہار، کھویا وہ ہار مل گیا۔ اس قصے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا یہ وصف جھلکتا ہے، یہ خوبی نمایاں ہوتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور آپ کی عظمت کا پاس لحاظ رکھنے کے معاملے میں نہایت ہی حساس واقع ہوئے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کسی معمولی سی پریشانی کی پرچھائی بھی دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ اگر کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تکلیف ہونے کا مشابہ بھی ہو جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو پرسنل لے لیا کرتے تھے، وہ اپنے ذات پر بھگتنا پریشانی کو قبول کر لیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تکلیف ہو ابو بکر صدیق کو یہ گوارا نہیں تھا، چاہے آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی عزیز ترین ہو۔ اس قصے سے خواتین و حضرات
یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بھی تکلیف کو ابوبکر صدیق برداشت نہیں کیا کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ابوبکر بھگت لے ہر پریشانی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ کسی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم میں مسلمانوں کی خاطرداری کے لیے نہایت ہی شائستہ سلوک اختیار کرنے کے دائیوں کے امام اور پیش رو تھے۔ یہ تھا مدنی معاشرے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کا کردار۔ یہ آج جو ہم تیمم کرتے ہیں خواتین و حضرات، یہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کا اگر وہ ہار ٹوٹ کر نہ گرا ہوتا، نہ کھویا ہوا ہوتا، تو یہ سہولت امت مسلمہ کو نصیب نہیں ہوتی۔ مگر تیمم کی جو برکت ہے، یعنی وضو، تیمم کے لیے خواتین و حضرات یہ ہے، اگر پانی میسر نہ ہو اور پانی ملنے کی کوئی امید بھی نہ ہو اور نماز کے قضا ہو جانے کا خطرہ ہو، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور یہ سہولت جو اللہ نے اپنے بندوں کو، رسول کے امتیوں کو عطا فرمایا، اس میں بھی آل صدیق اکبر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سے بھی راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔